اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عرفہ کے دن یعنی 9 تاریخ کی صبح سے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد بآواز بلند 1 مرتبہ اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے۔ یعنی آج کے دن پیر کا دن ہے، صبح فجر کی نماز سے لے کر جمعے کے دن کی عصر کی نماز تک ان تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے۔ اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے والے اور تنہا نماز پڑھنے والے دونوں برابر ہیں۔ اور یہ تکبیر جس طریقے سے مردوں پر واجب ہے، اسی طریقے سے یہ تکبیر عورتوں پر بھی واجب ہے۔ دونوں فرق صرف اتنا ہے کہ مرد بآواز بلند پڑھتے ہیں اور عورت آہستہ سے۔ اب مردوں میں سے تو بعض لوگ وہ ہیں جو ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز بالکل پابندی پڑھتے ہیں اور جماعت بالکل بھی نہیں چھوڑتے، تو ان کے لیے تو اس کا اہتمام کرنا بہت ہی آسان کام ہے۔ لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز تو 5 وقت پڑھتے ہیں لیکن جماعت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے، تو جماعت میں نہ جانے کی وجہ سے اجتماعی ترتیب متاثر ہوتی ہے، انفرادی طور پہ یاد نہیں رہتا۔ اور خصوصاً فجر کی نماز میں تو اکثر ہی گھر پہ پڑھتے ہیں، اور دیگر نمازوں میں بھی جب جماعت کی عادت نہیں ہوتی تو تنہا پڑھ لیتے ہیں۔ اب چونکہ تکبیرات تشریق کی عادت نہیں ہے، سالہ سال تو انہوں نے یہ پڑھا نہیں، تو ان کو یاد بھی نہیں رہتا تکبیرات تشریق کا پڑھنا، اور واجب ادا نہیں ہو پاتا۔ تو اب مردوں کے لیے آسان سا حل تو یہ ہے کہ وہ جماعت کی پابندی شروع کر دیں، اس میں سستی نہ کریں، اور اگر بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے جماعت نکل بھی جاتی ہے تو اس واجب کے ادا کرنے کے لیے مستقل فکر کریں، یا یہ کر لیں جو عام حالات ہیں اس میں اس کی تسبیحات شروع کر دیں، ثواب بھی ملے گا اور یاد بھی رہے گا، واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ اور عورتیں، ان کے لیے تو کوئی اجتماعی ترتیب نہیں ہے، تو اب وہ انفرادی طور پہ پڑھتی ہیں، تو انفرادی طور پہ یاد نہیں رہتا، تو اس کے لیے ایک حل یہ بتایا جاتا ہے کہ جس جگہ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ لکھ کر لگا لیں، تو اس کو دیکھ کر یاد آ جائے گا کہ بھئی تکبیر تشریف پڑھنی ہے۔ یا پھر آپس میں گھر میں ایک دوسرے سے مذاکرہ شروع کر دیں، جیسے فجر کی نماز کے بعد پوچھیں عورتیں ایک دوسرے سے کہ کیا آپ نے تکبیر تشریف پڑھی ہے، شوہر بیوی سے پوچھیں، بیٹا ماں سے پوچھے، باپ بیٹی سے پوچھے، بہنیں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں، یعنی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں کہ آپ نے تکبیر تشریق پڑھی ہے۔ تو اس طریقے سے جب یہ فضا قائم ہوگی تو یہ یاد رہے گا۔ اور تکبیر جو ہے متوسط آواز سے پڑھنا مردوں کے لیے تو ضروری ہے۔ بعض لوگ اس میں سستی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں یا دل میں پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے تکبیر تشریق پڑھی ہے کہ بھی نہیں پڑھی ہے، تو ایسے لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور بعض لوگ جو جماعت تو نماز سے پڑھ لیتے ہیں مگر مسبوق ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں۔ اب اجتماعی طور پر لوگ تکبیر پڑھ لیتے ہیں اور اس سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور یہ حضرت اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب نماز مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یا تو دعا چل رہی ہوتی ہے یا پھر لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اب ان کے ذہن میں نہیں رہتا، تو اس صورت میں بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ تکبیر پڑھیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ ارد گرد میں اگر کوئی سنت پڑھ رہا ہے تو وہ آپ کی اتنی زیادہ بلند آواز سے پڑھنے سے اس کی سنت میں فرق نہ آئے، یعنی متوسط آواز میں پڑھیں، ہر ایک کا لحاظ رکھیں۔ اور اگر آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد تکبیر تشریق کہنا آپ بھول گئے، تو اب بعض لوگ تو شرم کی وجہ سے، شرم آتی ہے وہ نہیں پڑھتے، تو اس میں شرمانا کیسا ہے؟ آپ سنت ادا کر رہے ہیں، آپ پڑھیں، اور پھر بھی آپ بھول جائیں تو اگر آپ نے نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا ہے تو آپ تکبیر تشریق کہہ لیں، اور اگر آپ نے نماز کے منافی کوئی کام کیا ہے جیسے کہ آپ نے عمدن یعنی جان بوجھ کے یا سہون یعنی بھول کے کسی سے بات کی یا کچھ کھا پی لیا یا مسجد میں بیٹھے تھے مسجد سے باہر نکل گئے یا میدان میں نماز پڑھی ہے اور صفوں میں سے باہر نکل گئے یا آپ نے جان بوجھ کر وضو توڑ دیا، تو ان صورتوں میں چونکہ آپ نے نماز کے منافی کام کیا ہے تو اس وجہ سے اب تکبیر نہیں کہہ سکتے،
یعنی تکبیر کہنے کا جو واجب ہے وہ آپ ادا نہیں کر سکتے، اور اب چونکہ اس کی قضا بھی نہیں ہے، لہذا صرف اور صرف اب آپ استغفار کریں گے، اور یہ استغفار کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔